پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ یہ اسلامی حکومتوں نے اور خصوصاً المملکت العربیہ السعودیہ نے علماء بلکہ کبار علماء کے مشورے سے وقتی طور پر جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں اکٹھا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ان کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے آپ کے فائدے اور ہماری اور آپ کی مصلحت ہی کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی پابندی ضروری ہے۔ کل ہم نے اس میں سے چند بات کہہ دی تھی کہ جماعت وغیرہ کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا جا سکتا ہے، لیکن کل ہی سے ہمارے بہت سے بھائیوں کے ٹیلی فون ادھر ادھر سے آئے، مملکہ سے بھی، مملکہ کے باہر سے بھی، بعض لوگ اعتراض کے طور پر اور بعض لوگ صرف سوال کرنے کے طور پر کہ جب ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے تو کیا ہم اپنے گھروں میں جہاں 3-4 آدمی ہوں انہیں لے کر کے خطبہ دیں اور جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں نے بعض اہل علم کا حوالہ بھی دیا۔ میں اس وقت اہل علم کے اس مسئلے سے متعلق ان کی گفتگو سے متعلق میں بھی کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ جہاں ہمارے آپ کے فائدے ہی کے لیے اور مصلحت ہی کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور حکومت کا یہ ایک حکم ہے، تو ہمارے اور آپ پر اس کا ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے وجہ یہی ہے کہ اصل میں جمعہ کا جو مسئلہ ہے وہ عام فرد نمازوں سے مختلف ہے، حتیٰ کہ اگر آپ بعض صحابہ کی طرف دیکھیں تو جمعہ کی نماز کے لیے بھی اگر سخت بارش ہے، اگر جمعہ کے لیے آنا مشکل ہے تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب ہی باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی نقل کیا ہے کہ طائف میں انہوں نے جمعہ کے دن اپنے مؤذن سے یہ کہہ دیا تھا کہ الا صلو فی رحالکم، تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد، اور بعد میں کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جمعہ ایک بڑا اہم عزم ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ تم لوگ کیچڑوں میں اور بارش وغیرہ میں چل کر کے مسجد کی طرف آؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کا مسئلہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ اگر اس کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہے، کسی وجہ سے جان کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، تو اس کے لیے انسان کو یہ رخصت ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، لیکن اپنے گھر میں جمعہ پڑھے یہ چیز مجھے کم علم کے علم میں یہ نہیں ہے کہ ہاں کسی عالم نے یہ فتویٰ دیا ہوگا کہ اپنے بال بچوں اور 2-4 آدمی کو ملا کر کے انسان جمعہ کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کرے، بلکہ بہت سے حالات ایسے آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ ان کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اہل علم یہ تو کہتے ہیں کہ گھر میں اپنے بچوں کی جماعت بنا کر کے انسان نماز پڑھ لے جماعت سے، لیکن جمعہ پڑھ لے، کم سے کم اس وقت میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی ہو، جبکہ گھر میں کوئی بھی گھر ہو الا ماشاء اللہ کم سے کم 2 آدمی تو ضرور رہا کرتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو ملا لیا جائے تو آسانی سے جماعت ہو جاتی ہے، ورنہ 2-3 آدمی ہر گھر میں ہوتے ہیں، کہیں بھی یہ بات اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہو۔ لہذا ہمیں اپنے بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ اس موقع پر وہ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لیں، ان کی نیت اگر صادق ہے، ان کا
ان کی عام روٹین رہی ہے کہ جمعہ کا وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، وقت سے پہلے جانے کی کوشش کرتے تھے، جمعہ کے آداب اور اس کے شرائط کا لحاظ کر کے جمعہ کے دن جایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن گھروں میں ہر گھر کے اندر جمعہ قائم کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سنت کے بجائے بدعت کے زیادہ قریب ہوگی۔ لہذا علماء کے فتووں کے پر توجہ دی جائے۔ جو لوگ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے لیے ایسے وقت میں رخصت ہے، گھروں کے اندر لوگ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو ہر آدمی معمولی سے اختلاف کی بنیاد پر، معمولی سے عذر کی بنیاد پر، معمولی چیز کا بہانہ بنا کر کے ہر شخص اپنے گھروں میں ہر جمعہ کو ایک جمعہ قائم کرنا شروع کر دے گا۔ اس طریقے سے جمعہ کی اور عید کی جو حکمت ہے اور اس کی جو مصلحت ہے وہ چیز فوت ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اپنے تمام ان بھائیوں سے جو ایک دینی غیرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غیرت کے اندر مزید اضافہ کرے۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شوق کو مزید بڑھائے، وہ صبر سے کام لیں اور علماء کے فتوے کو اپنے سامنے رکھ کر کے جمعہ کے بجائے کل کے دن صرف ظہر پڑھنے پر اکتفا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جمعہ کے اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔